مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان میں کچھ حالات کی ایسی حکمتیں بھی تھیں کہ ادھر نکاح ہوا جویریہ سے اور پورا قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا بغیر اس کے کہ ان قیدیوں کا کوئی معاوضہ لیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی واقعہ موجود ہے. لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اس کے بارے میں تقریباً تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کا نکاح حضور سے ہوا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء میں سے کسی نبی کے ذاتی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سامنے آئے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس پر جلدی سے کوئی رائے نہ دیں اور جلدی سے کوئی بات نہ پوچھیں، ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ ذرا خود سوچیں کہ جہاں بھی آپ نے کوئی ایسی شادی سنی ہو جس میں لڑکی کی عمر 9-10 سال کی ہو اور خاوند کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے زیادہ ہو. آج سے واقعات ہوتے رہتے ہیں نا، تو اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہو تو اس میں وہ چھوٹی عمر کی بچی جو ہے وہ ایک بوڑھے خاوند کے ساتھ شادی کرنے پر اپنی جگہ وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے یا اندر سے خوش نہیں ہوتی؟ کیا اندازہ ہے؟ ہم نے اب تک عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ جتنے بھی نکاح سنے ہیں ان میں اخیر میں کوئی نہ کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تو ہے بہت چھوٹی اور حضور کی عمر ہے 50 سال سے اوپر. یہ جو نکاح ہوا اس نکاح کے بعد ان کی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کوئی بدمزگی پیدا ہوئی، کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا؟ کوئی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بچی تھی، مجھے ابھی عورتوں کے تقاضوں کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ تیرا نکاح حضور سے کر دیا گیا ہے. تو بس نکاح کا لفظ سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسوانی حیا جو عورتوں کو حیا ہوتی ہے وہ میرے اوپر ڈال دی. میرے ساتھ کی لڑکیاں اور عورتیں حیران کہ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ انسانی شعور اور نسوانی شعور ان کا ابھرا نہیں ہوتا، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بچی پر حیا اس طرح وارد ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کیونکہ ان کو چنا تھا حضور کے نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ یہ پہلی خاتون بچی ہیں کہ جن پر اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حیا ڈال دی. حیا ایک قانون قدرت ہے، خدا کا ایک اپنا نظام ہے جس کی وجہ سے ایک عمر پر اس کے تقاضے جو ظاہر ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت نکاح سنتے ہی ان پر حیا کی کیفیت وارد ہوئی. تو مورخین لکھتے ہیں اور میں اپنے مشاہدہ کی بنا پر یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی لڑکی کی چھوٹی عمر ہو اور خامند کی عمر ہو 50 سال سے زیادہ، وہ نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں. اگر کبھی کامیاب ہو جائے تو اتفاقاً، ورنہ اکثر ایسے نکاح جو ہے وہ ناکامی پر مختم ہوتے ہیں. یہ نکاح ایسا کامیاب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدا ہیں. اس طرح کوئی بیوی، اس طرح کوئی عورت اپنے خاوند پر عمر کے اتنے تفاوت کے ساتھ فدا نہیں ہوگی جو نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا احادیث اور اخبار تاریخ میں ملتا ہے. مثلا
نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، تو میری آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہیں یہاں، حضور یہاں نہیں ہے۔ اور میرے دل میں خطرہ گزرا، خیال گزرا کہ شاید اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ عورت ہونے کی وجہ سے میرا نسوانی خیال، عورت ہونے کا وچار کہاں کہاں گردش رہا تھا، کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ میں اسی تھا کہ میں اس سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کھڑے، بقیع قبرستان، بقیع میں کھڑے وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور حضور خود حضرت عائشہ کو بھی بتا کر نہیں گئے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی اور اس بلندی پر کہ جس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام دو ہیں۔ سوال یہی تھا کہ اس وقت حضور کدھر گئے یا حضور کدھر جا نکلے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی، خیال کرتی تھی ذہن میں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہیں ان کو حضرت عائشہ صدیقہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی رکعت تقریباً 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نقشہ کھینچا تو کہتی ہیں کہ کانا یصلی اربعن، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ حضور 4 رکعت پڑھ رہے تھے اور لا تسأل، نہ پوچھ اس نمازوں میں حسن کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت، تو اس طرح پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت، تو اس طرح پڑھتے تھے کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ تم ان نمازوں اور ان رکعتوں کی ادا کا جو حسن ہے نہ پوچھو، کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ اور اتنی لمبی آپ کی وہ نماز ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور چاند اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی، کبھی حضور کی طرف دیکھتی کہ ان دونوں میں سے کون حسین ہے۔ تو کوئی کم عمر لڑکی جس کا نکاح اتنی بڑی عمر کے ساتھ ہوا ہو، وہ اپنے خاوند پر اس طرح کے انداز میں اس کی ہر ادا میں حسن کے پیرائے کو بیان کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بیوی تھی اس کی غرض ایک ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی زندگی رکھنے والی بیویاں جو ہیں وہ تو تقریباً 7 زمانے میں فوت ہو جائیں گی، لیکن اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے والے، مثلا انسان کی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے پبلک لائف، ایک ہے پرائیویٹ لائف۔ تو پبلک لائف کو لوگوں کو نقل کرنے والے تو سینکڑوں صحابہ ہیں، لیکن پرائیویٹ لائف کو نقل کرنے والے تو صرف بیوی ہی ہو سکتی ہیں، صرف بیوی۔ تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پبلک لائف۔ تو آپ کی پرائیویٹ لائف کو آگے اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی ہو تو بیوی کے عنوان سے، لیکن اصل میں وہ حضور کی ایسی شاگرد ہو کہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کی روایات کے ساتھ کتاب و سنت کو اور قرآن و حدیث کو سال تک وہ زندہ رکھ سکے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے بعد تقریباً نصف صدی اور پائی، اور جہاں کہیں بھی صحابہ کو مسائل میں کوئی مشکلات پیش آتی وہ ام المومنین سے سوال کرتے تھے۔ تو ایسے واقعات جب
نوجوان سنیں تو یہ کبھی نہ کہ اسی عمر میں شادی سی، وہ شادی کے حالات کو تقاضوں کو بھی تو دیکھیں، اور کس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہی ہیں۔ اس طرح کوئی بیوی اس عمر میں آئی ہوئی اپنے خاوند پر اس قدر قربانی کا اور اس قدر حسن اعتقاد کا ثبوت دے سکتی ہے؟ پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور نہیں ملتا۔ ہم مورخین سے، تاریخ دانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں کوئی ایسا نکاح بتاؤ کہ لڑکی کی عمر اتنی ہو، خاوند کی عمر اتنی ہو اور وہ اتنی کامیاب گزری ہو۔ تو حقیقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور کی یہ شادی اسلام کے جو صداقتیں ہیں، اسلام کی جو سچائیاں ہیں، ان میں کھلا نشان ہے، کھلا نشان ہے۔ اور پھر جو چھوٹی عمر میں بیوی ہو اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوگی۔ جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بچی کا مستقبل بھی نہیں۔ یہاں جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو خیال ہوتا ہے کہ چلو آئندہ دوسری شادی میں اولاد ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون مقرر کر دیا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، آگے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس بچی کا آگے نکاح بھی نہ ہو سکے اور اس عمر میں جس میں اس کا نکاح ہوا، چھوٹی عمر میں اس کے یہاں کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام کے حدود میں آنا دنیائی اسباب میں اور دنیوی حالات میں روشنی کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ قربانی کون اب باپ اپنی بیٹی کو اس طرح دے کہ اس کا آگے فیوچر بھی نہ ہو، اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اتنی عمر میں ایک خاوند ہو اس کو دے دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی بھی اس شخص پر ڈالی جو مردوں میں سب سے زیادہ قربانی کرنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر سب سے زیادہ قربانی کرنے والے ابو بکر تھے۔ تو ابو بکر نے یہ قربانی بھی اپنے ذمہ لی کہ اپنی بیٹی حضور کے نکاح پہ تھی۔ تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے ساتھی دوست نوجوان اس کو سوچنے کی بجائے، حالات کا تجزیہ کرنے کی بجائے سوال کرتے ہیں، ہاں جی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نصیحت کی بات یاد رکھو، پیغمبروں کے بارے میں جو واقعات ہوں کسی سے بھی سنو، جلدی سے اپنی رائے قائم نہ کرنا۔ اس رائے قائم کرنے میں بسا اوقات ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔